پہلی جنگ عظیم میں 1923 میں 100 سال پہلے دنیا کی بااثر قوتوں نے ترکی کو معاہدوں میں جکڑ دیا تھا۔ شاندار عثمانیہ سلطنت ختم، سلطان سمیت ان کے خاندان کو ترکی سے جلا وطن کر دیا تھا۔ خلافت کی تمام املاک ضبط کر لی گئی، ترکی میں اسلام پر پابندی عائد کر دی گئی، خلافت عثمانیہ کو جرم بنا دیا گیا۔ لیکن اگلا سال ترکی کے لیے نئی امیدیں لے کر آئے گا۔ اگلے سال ترکی دنیا بھر کی ظالمانہ زنجیروں سے آزاد ہو کر بڑی قوت بن کر ابھرے گا۔ دوستو، آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ ترکی 2023 میں آزاد ہوگا، وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا اور معاشی ترقی ہوگی۔ یہاں حیران کن بات تو یہ ہے کہ ترکی تو ویسے بھی آزاد اور بااثر مسلمان ملک اور معاشی طور پر مضبوط ہے، تو پھر یہ سوال کیسا؟ اس تفصیل میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دنیا کے بااثر ممالک میں ترکی کو سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے دنیا کے بڑے حصے پر حکمرانی کی اور اپنے زور بازو سے لازوال فتوحات حاصل کی۔ دوستو، آپ کچھ عرصے سے ارطغرل غازی اور دل عریض عثمان ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں ڈراموں میں پہلے ارطغرل اور پھر ان کے بیٹے عثمان کی فتوحات کو دیکھ کر مسلمانوں کا خون ایک بار پھر جوش مارتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ڈرامے حقیقی کہانیوں پر مبنی ہیں۔ اس وقت دنیا جدید ٹیکنالوجی اور نئی رفتار پر فلمیں بنا رہی ہے، تو ایسے میں ترکی کو کئی سو سال بعد ارطغرل غازی اور دل عریض عثمان ڈرامہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ترکی دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتاتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ 2023 میں ترکی کو آزادی حاصل کرے گا، تو پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ آج جدید ٹیکنالوجی میں ترکی کو اقوام عالم میں ایک نمایاں اور اہم مقام حاصل ہے۔ ایٹمی قوت نہ ہونے کے باوجود ترکی دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کے سامنے آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ دوستو، 2023 میں ترکی کو کس سے آزادی ملے گی؟ اس قبضے کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1517 سے 1924 تک خلافت عثمانیہ کے دور میں 3 بر اعظموں یعنی جنوب مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر سلطنت عثمانیہ کا راج تھا۔ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان نے مسلمانوں کو شاندار اور ناقابل یقین فتوحات دلا کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد 600 سال سے زائد عرصے تک 3 بر اعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی رہی۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 600 سال تک دنیا پر راج کرنے والا ترکی خود محکوم کیسے ہو گیا؟ آج کا ترکی 2023 میں کیسے ترقی کرے گا؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم کو 100 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک امن معاہدے کے نام پر جنگ عظیم اول کا فاتح اور اتحادیوں اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاران اور ترکی سرحدیں متعین کی گئی۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے سرحدوں کا تعین کر دیا گیا اور اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر قبول کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی کے تینوں بر اعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے دستبرداری ختم کر لی گئی اور معاہدہ لوازن ختم ہونے کی کوئی طے شدہ تاریخ سامنے نہیں آئی۔ لیکن بین الاقوامی اصولوں کے مطابق کوئی بھی معاہدہ 99 سالوں سے زائد نہیں ہوتا ہے۔ لوازن بھی ہونے والا معاہدہ دیکھا جائے تو 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترکی عوام اور مسلمانوں کے خلافت مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ستانہ چیت کر دیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور دوستو، ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ترکی میں اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس شرمناک معاہدے میں ترکی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اپنی زمین سے تیل نہ نکالنے کا پابند کیا گیا۔ مغرب کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئی اور بلکہ ابنائے عباس فورس کو مفت گزرگاہ قرار دے دیا گیا، جس کے ٹیکس سے ترکی کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ دوستو، ابنائے عباس فورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس راستے سے سینکڑوں ہوائی جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوازن معاہدے میں اس کو بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں، ابنائے عباس فورس کو کی طرز ایک آدھی بندرگاہ کو سویس کینال کے نام سے مشہور ہے، جہاں سے جو بحروم کو بحر کلزوم سے ملاتی ہے۔ اس نہر پر قبضے کے لیے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، مصر سے جنگ کر چکے ہیں۔ آج یہ کینال 15 ملین یومی امریکی ڈالر ٹیکس جمع کرتے ہیں۔ ترکی نے 100 سال تک اس ظالمانہ معاہدے پر عمل کیا تھا۔ اب 2023 میں اس معاہدے سے نکلنے کے بعد ترکی اپنی زمین سے تیل اور دیگر معدنیات نکالنے کے علاوہ ابنائے عباس فورس پر ٹیکس لگا کر اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان 2023 کو اپنی قوم کے لیے اہم قرار دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کرنے والا ترکی آنے والے 100 سال میں اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے۔